السلام علیکم بچوں، آج ہم آپ کے لیے ایک جاپنیز کہانی لے کے آئے ہیں۔ اس کا ہم آپ کو سیدھا اردو ترجمہ ہی سنائیں گے۔ کہانی کا نام ہے دی رائز، وہ سفر۔ انیلا ایک چھوٹی سی پیاری سی بچی ہوتی ہے جو کہ ایک درمیانے طبقے سے تعلق رکھتی ہے۔ ایک دن انیلا بہت اداس ہوتی ہے کہ گھر میں سب مصروف ہوتے ہیں، باہر بھائی اپنے دوستوں کے ساتھ گلی میں کھیل رہا ہوتا ہے، اس کے ساتھ کوئی بھی کھیلنے والا نہیں ہوتا۔ وہ اپنی خیالی دنیا میں اپنا اسکوٹر چلا رہی ہوتی ہے اور اداس بیٹھی ہوتی ہے۔ انیلا سب سے پہلے اپنی والدہ کے پاس جاتی ہے۔ امی جان کیا میں کھانے میں مدد کرا سکتی ہوں؟ نہیں بیٹے، کھانا بننے میں بھی تھوڑی سی دیر ہے، آپ جاؤ اپنے کمرے میں انتظار کر لو۔ پھر وہ بابا کے پاس جاتی ہے۔ پاپا، آپ کیا میرے ساتھ پتنگ اڑا سکتے ہیں؟ نہیں بیٹے، میں مصروف ہوں تھوڑا سا، چلو شام کو ہم کھیلیں گے، ابھی آپ جاؤ کوئی ایسا کھیل کھیلو جو آپ اکیلے کھیل سکتی ہو۔ پھر وہ اپنی بڑی بہن کے پاس جاتی ہے۔ آپ بھی میرے ساتھ باسکٹ بال اور فٹ بال کھیلیں گی؟ انیلا، مجھے اپنے امتحان کی تیاری کرنی ہے، میری پیاری بہن، آپ جاؤ جا کے اپنے لوڈو کھیلو یا کچھ کھیلو، میں آتی ہوں تھوڑی دیر میں، آپ کے ساتھ کھیلتی ہوں۔ انیلا اداس ہو کے اپنے کمرے میں آ کے بیٹھ جاتی ہے۔ اس کو کچھ سمجھ نہیں آتا۔ اتنے میں ایک عجیب سی پراسرار بات ہوتی ہے۔ اس کے کمرے میں ایک بلی تھی۔ اس کی بلی اس کی پالتو اپنی جانور تھی۔ وہ جب اچانک اٹھی میاؤں کر کے، اس کے نیچے ایک عجیب و غریب پراسرار قلم تھا۔ انیلا کا دھیان اس قلم پہ گیا۔ انیلا نے وہ قلم پکڑا اور ہوا میں کچھ لکھنے لگی۔ کاغذ پہ وہ قلم نہیں لکھ رہا تھا، جیسے ہوا میں انیلا نے کچھ بنایا وہ لکھنے لگا۔ انیلا نے دروازہ بنایا، خیالی دنیا کا وہ دروازہ بن گیا۔ انیلا نے وہ دروازہ کھولا اور داخل ہو گئی ادھر سے۔ یہ خیالی پراسرار دنیا کا دروازہ کھل گیا تھا انیلا کے لیے۔ انیلا جو داخل ہوئی دروازہ کھول کے تو کیا دیکھتی ہے کہ ایک پیارا سا جنگل ہے۔ اس جنگل میں خوبصورت لالٹینیں اور بتیاں جل رہی ہیں، پیارے پیارے لمبے لمبے درخت ہیں اور ایک پیاری سی نہر بہتی ہوئی جا رہی ہے۔ بہت پرسکون منظر تھا، لیکن انیلا کے لیے بہت ہی عجیب سی بات تھی۔ یہ کیا؟ یہ کس طرح کا قلم ہے جس نے خیالی دنیا کا دروازہ بنا کے اس کے لیے کھول دیا؟ انیلا کا تجسس جو بڑھا تو وہ چہل قدمی کر کے نہر کنارے چلنے لگی۔ آخرکار ایک جگہ پہ پل آیا اور وہ پل نامکمل تھا۔ انیلا تو بیٹھ کے سوچنے لگی، اب کیا کروں؟ اسے خیال آیا، چلو پانی میں بناتی ہوں کچھ۔ اگر وہ دروازہ قلم بنا سکتے تو شاید میرے ہوا میں بنانے سے شاید کشتی بھی بن جائے۔ اس نے قلم ہلایا اور کشتی جو بنائی تو واقعی وہ اصلی زندگی میں آ گئی، وہ ظاہر موجود ہوئی۔ انیلا اس پہ بیٹھی اور نہر کنارے چلنے لگی کشتی پہ۔ وہ کشتی نہر کنارے چلتے چلتے ایک بڑے سے جھیل و دریا میں پہنچ گئی۔ انیلا کیا دیکھتی ہے، سامنے اتنا بڑا شہر ہے، اس کے گنبد بنے ہوئے تھے۔ انیلا اس شہر کی طرف اب رواں دواں تھی۔ انیلا نے شہر اتنا بڑا گنبد والا، اتنے بڑے میناروں والا کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کی دیواریں قلعے کی طرح اونچی اور لمبی تھیں اور یہ بڑی سی جھیل آگے تک جا رہی تھی۔ انیلا کی کشتی اس شہر کے داخلی دروازے پہ جو پہنچی تو کیا دیکھتی ہے انیلا، اس عجیب و غریب شہر میں سڑکیں نہیں تھیں، سڑکوں کی بجائے نہریں بہہ رہی تھیں اور لوگ کشتیوں میں ہی سفر کر رہے تھے۔ شروع میں ہی چوکیدار نے دروازے پہ سیٹی بجا کے روک دیا۔ خاتون صاحبہ، کون ہیں آپ؟ انیلا نے کہا، میں مسافر ہوں، میں یہاں سے گزرنا چاہتی ہوں، کیا آپ مجھے اجازت دیں گے میں آپ کا شہر ایک دفعہ دیکھ لوں؟ چوکیدار نے سیٹی بجائی اور کہا، ٹھیک ہے خاتون صاحبہ، آپ یہاں سے سیدھا نکلیں گی اور پھر شہر سے باہر کی طرف چلی جائیں گی، جائیے۔ انیلا شہر دیکھتی ہوئی گئی، اس کو نہر جہاں تک لیتی گئی وہ جاتی گئی۔ آخرکار ایک جگہ پہ جا کے نہر رک گئی اور نیچے واپس جھیل میں گر رہی تھی۔ انیلا نے دھیان نہیں کیا اور اس کی کشتی بہتی ہوئی آخری سرے تک پہنچ گئی۔ اچانک ہی وہ اپنے آپ کو سنبھال بھی نہ سکی کہ وہ گر گئی کشتی سے اس جگہ پہ جہاں اس کی نہر رک گئی۔ اس کی چیخ نکلی، لیکن وہ بہادر تھی، اسے یہ سمجھ آ گئی تھی کم از کم کہ یہ قلم اس کو پراسرار چیزیں بنا کے دے سکتا ہے۔ اس نے چیخ مار کے صرف خالی گرنے کے بجائے جلدی سے گول دائرہ اپنی قلم سے بنایا۔ گول دائرہ بنا کے اس نے گرم ہوا والا غبارہ بنا لیا، جلدی سے اس میں بیٹھی اور ہاتھ ہلانے لگی۔ پیچھے چوکیداروں نے آواز لگائی، خاتون آپ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ جی شکریہ، میں ٹھیک ہوں، آپ کی میزبانی کا شکریہ۔ چوکیداروں نے ہاتھ ہلا کے اس سے خیریت پوچھی اور انیلا نے ان لوگوں کو الوداع کہا۔ اب وہ آسمانوں کی طرف سفر کر رہی تھی اور ایک اور پراسرار بات ہوئی۔ آسمانوں میں عجیب و غریب ایک پرندہ تھا،
انیلا نے ایسا پرندہ کبھی نہیں دیکھا تھا، اور عجیب و غریب جہاز بھی تھے، ان جہازوں پہ اس پرندے کا سونے کا مجسمہ بنا ہوا تھا۔ ایسے عجیب و غریب چیزیں اس نے کبھی نہ دیکھی تھیں۔ ایسے لگتا تھا جیسے ایک چھوٹا سا شہر اس جہاز پہ بھی، ہوائی جہاز پہ بھی آباد ہے، اور اس ہوائی جہاز میں سے چھوٹے چھوٹے اور جہاز نکل رہے تھے جن میں سپاہی بیٹھے ہوئے تھے۔ انیلا کے لیے یہ دلچسپ سفر ابھی تک ختم نہیں ہوا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ کیا دیکھتی ہے کہ وہ اس چھوٹے سے جہاز میں سے جو لوگ ہیں وہ اس کے قریب آ رہے ہیں، اور ان کا جہاز مڑا۔ وہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ایک بڑا سا سپاہی بیٹھ کے اپنے چھوٹے سپاہیوں کو کہہ رہا تھا کہ پکڑو اس پرندے کو، بچنے نہ پائے۔ چیخو پکار کے ساتھ انہوں نے اپنا جالا نکالا اور اس خاص پراسرار پرندے کو انہوں نے پکڑنا چاہا۔ انیلا کو اداسی ہوئی، یہ کیا؟ ایک آزاد اور اتنے خاص نایاب پرندے کو کیوں یہ لوگ پکڑ رہے ہیں؟ انیلا کو یہ بات پراسرار معلوم ہوئی اور اچھا نہ لگا۔ اس نے اپنے دل میں تہیہ کر لیا کہ میں اس پرندے کی جان چھڑاؤں گی ان لوگوں سے۔ شاید یہ لوگ ظالم ہیں، شاید یہ لوگ نایاب پرندوں کو قید کرتے ہیں۔ انیلا چپکے سے اپنے گرم ہوا والے غبارے کو ان کے جہاز تک لے کے گئی۔ ان لوگوں کا دھیان بھی نہیں تھا، وہ اپنے پرندے کو قید کرنے میں مصروف تھے، اور اگلا جہاز اگلے پرندے کی تلاش میں بھی نکل ہی رہا تھا۔ کسی کا دھیان نہیں تھا کہ ایک لال خیالی غبارے والی ایک لڑکی ان کے جہاز کے کنارے پہ بیٹھ رہی ہے۔ عجیب بات یہ تھی کہ ان کے جہاز پہ جو سونے کا مجسمہ بنا تھا وہ اسی نایاب پرندے کی شکل کا تھا۔ یہ شاید پرندہ واقعی نایاب تھا، اس لیے تو یہ ہوائی جہاز کی فوج جو ہے اپنے بہت سارے چھوٹے چھوٹے جہازوں کو چھوڑ کے اس طرح کے نایاب پرندے اور ڈھونڈنا چاہتی تھی۔ آخر کار انیلا کا گرم ہوا والا غبارہ ادھر اترا۔ انیلا اس پہ سے بھاگتی ہوئی آ گئی۔ اس کے ہاتھ میں اس کا وہ پراسرار قلم ضرور تھا۔ اوپر ستونوں کے اوپر اسی قلعے نما جہاز پہ فوج جو ہے وہ اس نایاب پرندے کو قید کر کے اس کی حفاظت کر رہی تھی، اور سپہ سالار کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ انیلا چپکے چپکے سے اوپر چڑھی۔ سپاہیوں کا چہرہ دوسری طرف تھا، انہیں پتہ نہیں تھا کہ کوئی شاید آ رہا ہے ان کے پیچھے۔ سپاہیوں کا چہرہ ادھر دیکھتے ہی انیلا نے فوراً پنجرہ پکڑا اس نایاب پرندے کو، بھاگی وہاں سے۔ رکو لڑکی، کیا کر رہی ہو؟ پکڑے کوئی اس کو۔ یہ کرتے ہی خطرے کی گھنٹیاں بج گئیں۔ سپہ سالار نے فوراً کہا، تمام سپاہیوں کو اعلان کرتا ہوں کہ اٹھو اور پکڑو اس لڑکی کو جس نے ہمارا نایاب پرندہ اٹھا لیے۔ دکڑ 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 سیٹیاں بج گئی ہر طرف۔ انیلا نے بھاگ کے اس جہاز کے کونے اور سرے پہ گئی، پنجرے کا دروازہ کھولا اور اس پرندے کو آزاد کر دیا۔ اس کی آزادی کے لیے انیلا کو پرواہ بھی نہیں تھی کہ وہ اب خود قید ہو جائے گی۔ وہ تمام کے تمام درجنوں سپاہی اس کی طرف بھاگے اور بڑھے اس کو قید کرنے، اس کو پکڑنے۔ سپاہیوں نے کھینچ تان کر کے انیلا کو پکڑا۔ سپہ سالار نے کہا، لڑکی کون ہو تم اور یہاں کیوں آئی ہو؟ ہمارا نایاب پرندہ اتنے عرصے کی محنت کے بعد ہمیں ملا تھا، یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ اٹھاؤ، ہمیں دو یہ قلم، اس قلم کو تو ہم پھینکیں اٹھا کے۔ سپہ سالار نے یہ کہا اور قلم انیلا کا پھینک دیا۔ نہیں! انیلا کو پتا تھا میرا پراسرار قلم ہی مجھے یہاں سے آزاد کروا سکتا تھا، اور اب وہ بھی اس کے ہاتھ میں نہ رہا۔ اس کو بڑے سے پنجرے میں قید کر دیا گیا، اور سپاہیوں نے اس کی زنجیر لٹکا دی ہوا میں تاکہ وہ خوب ڈرتی ہوئی جائے، لٹکتی ہوئی آسمان میں جائے۔ جلدی سے جہاز کی رفتار تیز کی گئی اور اس نایاب پرندے جس کو آزاد کر دیا تھا اس کا پیچھا کیا گیا۔ اب انیلا کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی اس کی کون مدد کرے گا۔ وہ اللہ سے دعائیں مانگنے لگی۔ اتنے میں وہی پرندہ جس کو ابھی ابھی اس نے آزاد کرایا تھا، وہ قلم اس سے گرتے ہوئے بچا لیا تھا، اپنی چونچ میں لے لیا اور واپس اپنی محسن اس لڑکی انیلا کے پاس اڑتا ہوا آیا۔ یہو! انیلا نے کہا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ وہ پرندہ واپس اس کی مدد کرانے آیا تھا۔ وہ پرندہ پنجرے کے اندر سے گزر سکتا تھا۔ انیلا کو اب تک پتہ چل چکا تھا کہ اس پراسرار قلم سے وہ جو بنائے گی وہ چیز بن کے واپس زندہ ہو کے اس کے پاس آئے گی۔ انیلا کے کندھے پہ وہ پرندہ بیٹھا۔ انیلا نے اس قلم سے کچھ بنایا۔ کیا ہے یہ چکور چیز؟ وہ چکور چیز اڑنے والا قالین تھا۔ پنجرے نے اپنی چونچ سے انیلا کے لیے پنجرہ کھولا۔ دونوں بیٹھے اس اڑنے والے قالین پہ، اور اس پراسرار اور نایاب پرندے نے کہا، آجو انیلا، میں آپ کو آپ کے گھر تک چھوڑ کے آؤں۔ آپ کس داخلی دروازے سے ہماری اس دنیا میں داخل ہوئی ہیں؟ آخر کا وہ پرندہ آگے آگے اڑتا رہا۔ انیلا اس کے پیچھے اڑنے والے قالین پہ بیٹھی رہی،
اور اسی بڑے سے پراسرار شہر پہ سے اوپر سے انہوں اڑتے ہوئے گئے جہاں پہ نہریں بہہ رہی تھیں اور سڑکیں نہیں تھیں۔ ان تمام جگہوں سے مغرب کا وقت ہوا چلا ہے۔ نیلا اس نایاب پرندے کے پیچھے اڑتی ہوئی اپنے گھر کی طرف رواں دواں تھی۔ وہ پرندہ اس شہر سے دور نہر کنارے اس کو اڑاتا ہوا لیتا ہوا گیا۔ انیلا اس کے پیچھے پیچھے اڑنے والے قالین پہ جاتی گئی اور آخر کار اس دروازے تک اس پرندے نے انیلا کو پہنچا دیا جہاں سے وہ اس پراسرار دنیا میں داخل ہوئی تھی۔ وہ درخت کی ٹہنی کے نیچے ایک دروازہ تھا جو واپس انیلا کو اس کی دنیا میں لے کے جا سکتا تھا۔ اڑنے والے قالین سے اتر گئی انیلا۔ انیلا نے جاتے جاتے پرندے سے پوچھا، پرندے تم تو بہت نایاب ہو، میں نے تم جیسا پرندہ کبھی نہیں دیکھا اور تم جیسا محسن بھی کبھی نہیں دیکھا۔ دونوں نے ایک دوسرے کا شکریہ ادا کیا، ایک دوسرے پہ دونوں کا احسان تھا۔ اپنے محسن سے پھر انیلا نے پوچھا، پرندے کیا آپ میرے ساتھ میری دنیا میں چلیں گے؟ اس طرح آپ کی بھی جان بچ جائے گی اور میں بھی اپنے گھر والوں کے پاس چلی جاؤں گی۔ پرندے نے غور و فکر کیا اور اس کے بعد انیلا کی بات مان لی۔ پرندہ اور انیلا دونوں اس داخلی دروازے سے واپس اپنی دنیا میں داخل ہو چکے تھے اور وہ دروازہ بند ہو گیا تاکہ ان کے پیچھے اور کوئی اس دروازے سے داخل نہ ہو۔ انیلا جب اپنی دنیا میں واپس آئی تو وہ خطوں کا ایک ڈبہ تھا جہاں سے وہ دروازہ واپس اس کی دنیا میں اس کو لے کے آیا۔ جیسی داخل ہوئی تھی انیلا کا بھائی بھاگتا ہوا آیا، آپی آپی میری پیاری آپی اب کہاں چلی گئی تھیں؟ انیلا حیران ہوئی کہ کاسنی یہ تو میرے بھائی کے ہاتھ میں قلم ہے۔ کیا یہ نایاب پرندہ میرے بھائی نے بنا کے میری مدد کے لیے پہنچایا تھا؟ بھائی نے گلے لگایا اپنی بہن اور بتایا، ہاں آپی، جیسے آپ کے پاس ایک لال رنگ کا پراسرار قلم آیا تھا جس سے آپ اپنی پراسرار دنیا میں جا کے وہ سفر کر کے آئیں، اسی طرح ایک کاسنی پراسرار قلم میرے پاس بھی تھا اور یہ میرا پالتو پرندہ ہے جس کو میں نے بھیجا تھا۔ وہ اپنی دنیا میں سیر کیا کرتا تھا اور شاید وہ قید ہو گیا اور اس نے آپ کی مدد کرائی۔ دونوں بہن بھائیوں نے ایک دوسرے سے معذرت کی کہ کیوں نہیں ان دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ کھیلا، جس کی وجہ سے ان کا وہ سفر پراسرار دنیا کا چل پڑا تھا۔ دونوں بہن بھائیوں نے ایک دوسرے سے وعدہ کیا کہ ایک دوسرے کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ کھیلیں گے اور اداسی کے مارے کبھی ایک دوسرے سے دور نہیں جائیں گے۔ انیلا نے اپنے لال قلم سے اپنا ایک گول پہیا بنایا، ادھر بھائی نے اپنے کاسنی قلم سے گول پہیا بنایا۔ یہ دونوں کیا کر رہے ہیں؟ شاید اکٹھے کھیلنے کے لیے کچھ بنا رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک کہا، دونوں نے مل کے ایک سائیکل بنائی جس پہ دو لوگ سوار ہو سکتے تھے۔ دونوں بہن بھائی بیٹھے اور بیٹھ کے اکٹھے کھیلنے لگے اور اپنے گھر کی طرف رواں ہو گئے دواں دواں۔ وہ پراسرار پرندہ ان کا پالتو ہو گیا اور ان کے ساتھ ہی ان کے گھر کی طرف چلا گیا۔ یہ بچوں کہانی تھی وہ ایک پراسرار سفر کی جو انیلا نے کیا جب وہ بہت تنگ ہو رہی تھی اور اس کے ساتھ کوئی اور کھیلنے والا نہیں تھا۔ یہ کہانی بچوں آپ اپنے ذہن میں اس کو خود بھی تشکیل دے سکتے ہیں۔ یہ کہانی نیو یارک ٹائمز کی بہترین کہانیوں میں سے بچوں کی کہانیوں میں ایک کہانی ہے۔ آپ کو سبق کیا ملا بچوں؟ جب بہن بھائی سب ہوں ان کو چاہیے ایک دوسرے کو اکیلا نہ چھوڑیں، اکٹھے مل کے کھیلیں۔ سب گھر والوں کو چاہیے کہ ایک دوسرے کے لیے بھی وقت نکالا کریں۔ یہ نہ ہو کہ ہر کوئی اپنی اپنی جگہ کاموں میں مصروف اتنا ہو جائے کہ ہر کوئی بعد میں اپنی اپنی جگہ اکیلا ہو جائے۔ یہ سبق انیلا کے بھائی نے بھی سیکھ لیا۔ انیلا کے والدین اس کے لیے پریشان تھے کہ وہ آدھا دن غائب تھی، اپنی جگہ پہ اپنے کمرے میں نہیں تھی۔ گھر والوں نے پھر انیلا سے اور اس کے بھائی سے ان کے سفر کے بارے میں پوچھا اور رات کے کھانے پہ سب اکٹھے بیٹھے اور سب گھر والوں نے ایک دوسرے سے آخرکار وعدہ کیا کہ کبھی ایک دوسرے کو یوں اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ ایک دوسرے کی بات کم از کم دن کے اختتام میں اکٹھے بیٹھ کے ایک کھانے کے وقت کم از کم ایک دوسرے کی بات سنیں گے، حال احوال کریں گے اور ایک دوسرے کو کبھی اس طرح اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ بچوں آپ کو اس طرح کی اور کہانیاں اچھی لگی ہیں؟ ہم مختلف زبانوں کی کہانیاں آپ کے لیے لاتے رہیں گے۔ شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں اور ہمارا چینل باقاعدگی سے دیکھتے رہیے۔ شکریہ۔